السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت نبوی کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی، اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم علیہ السلام کے اولاد انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کا حکم روح کو پہنچا کہ اے جان، اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم علیہ السلام کی سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر بنا جسم مانس اور ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا، اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا، یا رحمکم اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم سے ایک فرشتہ باہست سے سجا سجایا جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ ثانو نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے جواب نہ دے سکے، اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے، پاک ہے تو، ہم تو صرف اپنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیے، اور ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو، جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام واحشت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیے۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے، بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو پا کر سجدہ شکر ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی باہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم علیہ السلام سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا کہ کسی طرح آدم کو باہشت سے نکال لوں، اس لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی
اور کہا میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہے، ہم تم ایک مکان میں رہتے بھی تھے، میری درخواست تجھ سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر باہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر باہشت میں داخل ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھے کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کی پہچان نہیں تھا۔ شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس باہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ باہشت کی نعمتیں تجھ سے سب کی سب لے لی جائے گی، زندگی کی لذت سے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک پیڑ دکھاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سا پھل ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو بھی وہ اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اس طرف ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو باہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے اللہ سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر باہشت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں گے۔